وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے کو ستاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں۔ قُلْ، تم فرماؤ، اذن خیر لکم، تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں۔ یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ کان تو ہیں لیکن تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین اپنے جلسوں میں، اپنی بیٹھک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناشائستہ باتیں بکا کرتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے منافقین۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ ہم نے ایسی باتیں کی ہیں تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ تو جلاس بن سوید منافق نے کہا ہم جو چاہیں کہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکر جائیں گے، پھر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے وہ تو کان ہیں۔ اور کان سے مراد ان کی یہ تھی کہ ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو خیر اور صلاح کے سننے اور ماننے والے ہیں، شر اور فساد کے ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں۔ کان سے کیا مراد تھی آپ سماعت کر چکے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جو بھی ہم کہیں گے، سچ کہیں گے، جھوٹ کہیں گے، خیر کہیں گے، شر کہیں گے، فساد کی باتیں کریں گے، ہماری ہر بات پہ وہ یقین کر لیتے ہیں، ہر بات مان لیتے ہیں۔ قُلْ اذن خیر لکم، اے محبوب آپ فرمائیے تمہارے بھلے کے لیے کان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم عطا فرمایا ہے، جو تم بھلے کی بات کرتے ہو اس کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن تمہارے شر و فساد کو جانتے ہیں۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، کافروں منافقوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو مسلمان ہیں، اے لوگوں تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یعنی اے مسلمانوں منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کہیں۔ کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں، تم ان سے خوش ہو جاؤ اور تم ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جاؤ۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی بیٹھک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیا کرتے تھے، بے ادبی اور گستاخی کرتے، اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی
برات ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں وہ کھاتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے وہ ایمان لائیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو ان کی یہ حرکتیں ثابت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، مسلمان بھی ان کی حرکتوں سے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دل سے مومن نہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں خبر نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا خلاف کرے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، کہ ہمیشہ اس میں وہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہی بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت ایسی نازل ہو تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ یعنی منافقین کے دلوں میں جو چھپی ہوئی عداوت ہے، بغض ہے، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اور جس کو اپنے دلوں میں چھپایا کرتے تھے، جب منافقین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے اور آپ کی غیبی خبریں سنی اور یہ دیکھا کہ حضور جیسا فرماتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرمائے جس سے ان کے راز لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں اور یہ ذلیل رسوا ہو جائیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت، یعنی مسلمانوں پر کوئی سورت ایسی اتر جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ قل استہزئوا، آپ فرمائیے ہنسے جاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ تم مذاق اڑاتے رہو، تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم ذلیل رسوا ہو جاؤ گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو ضرور بضرور وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ غزوہ تبوک جاتے ہوئے منافقین کے 3 نفروں میں سے 2، یعنی 3 منافقین میں سے 2 شخص ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تمسخر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ غزوہ تبوک جو واقع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے روم پر حملہ کرنے گئے تھے۔ روم اس وقت سپر طاقت کہلاتی تھی،
تو یہ دو شخص ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے. کتنا بعید خیال ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالت دیکھیں کہ ادھر کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک ایک کھجور 5 آدمی چوس رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم روم پہ غالب آ جائیں گے. 30,000 یہاں پر لشکر کی تعداد ہے اور وہاں لاکھوں افراد ہیں. ایک شخص بولا تو نہیں کچھ بھی، لیکن ان کی باتیں سن کر وہ ہنسنے لگا، یعنی اس نے خوشی کا اظہار کیا. جیسے کوئی آدمی مذاق اڑائے تو دوسرا کچھ مذاق میں الفاظ میں کچھ کہتا تو نہیں، لیکن اس کی بات پر وہ خوش ہوتا ہے، وہ بھی ہنستا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خبیثوں نے بیعت بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی مذاق کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. راستہ لمبا تھا، سینکڑوں میل کا راستہ تھا، تو ہم راستہ کٹ جائے اس لیے ہنسی مذاق کر رکھے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا یہ عذر اور ہیلا قبول نہ کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ مذاق میں بھی کفر ہے. کوئی مذاق میں بھی کلمہ کفر کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے. حضور کی گستاخی کرے، اللہ کی بیعت بھی کرے، فرشتوں کی بیعت بھی کرے، قرآن پاک کی بیعت بھی کرے، جنت جہنم کا مذاق اڑائے. کوئی مذاق میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، تو یاد رکھے مذاق میں بھی کفر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں تو ضرور بضرور وہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. قل اے محبوب آپ فرمائیے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو. ہنسی مذاق کے لیے اور کھیل کود کے لیے تمہیں حضور کی ذات ملی. ارے ان کا تو ادب وہ ہے کہ ان کے دربار میں تو آواز بلند ہو تو ایمان برباد ہو جاتا ہے.